اور میں تمہاری مدد کروں تو کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ آج اللہ کو ہم نے ناراض کر دیا۔ اللہ تو کہتا میں حاضر ہوں۔ سارا مجمع صحابہ کا ایک لفظ بول رہا تھا، یا رب محمد انصر امت محمد، اے رب محمد امت محمد کی مدد فرما۔ وہ امت تھے، وہ ان کا رب تھا۔ ہم امت تو ہیں لیکن امتی سپر پاور، آج رشیا امریکہ، اس وقت کی دو سپر پاور فارس اور روم، یہ دونوں ہاتھی کی طرح ٹکراتے تھے۔ عربوں کو تو وہ انسان ہی نہیں سمجھتے تھے۔ یہ جو نوشہرہ ہے ہمارے سرحد میں، یہ نوشہرواں ایران کے بادشاہ نے آباد کیا ہے۔ سرحد تک نوشہروان کی حکومت تھی، کسریٰ کے پردادے کی حکومت، یہ پورا پاکستان اس کی حکومت میں تھا، ترکستان اس کی حکومت میں تھا، ایران، عراق، شام اس کی حکومت میں تھا۔ یہ دو سپر پاور تھی کہ اس وقت میرے نبی نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو اور کامیاب ہو جاؤ۔ اور پھر فرمایا، وہ میں واپس جاتا ہوں، آپ نے حضرت فاطمہ کو سینے سے لگایا ہوا اور آپ رو رہے ہیں اور فرما رہے ہیں بیٹی نہ رو، آج 3 دن ہو گئے تیرے باپ نے ایک روٹی دا لقمہ نہیں کھاتا، لیکن ایک دن آئے گا، یہ بات بتانی تھی تو میں ادھر ادھر چلا گیا۔ ایک دن آئے گا میری بیٹی کہ اس دھرتی پہ نہ کوئی کچا گھر بچے گا، نہ کوئی پکا گھر بچے گا، نہ لا یبقى، عربی میں سنا دیتا ہوں، لا يبقى على وجه الارض بیت وبر ولا مدر ولا شعر الا ادخلہ اللہ فیہ ان اللہ بعث اباکی بامر لا يبقى على وجه الارض بیت وبر ولا مدر ولا شعر الا ادخلہ اللہ فیہ بعز عزیز وبذل ذلیل حتی یبلغ هذا الامر من حیث یبلغ اللیل والنہار۔ میری بیٹی ایک دن آئے گا تیرے باپ کا کلمہ ہر کچے گھر میں جائے گا، ہر پکے گھر میں جائے گا، ہر جھونپڑے میں جائے گا، ہر خیمے میں جائے گا، ہر ملک میں جائے گا، ہر شہر میں جائے گا، اور جہاں جہاں تک رات جاتی ہے اور جہاں جہاں تک دن جاتا ہے تیرے باپ کا کلمہ پہنچ کے رہے گا۔ جو مانیں گے عزت پائیں گے، جو نہیں مانیں گے ذلیل و خوار ہو جائیں گے۔ آج ہم کیوں ذلیل ہیں؟ وہ کلمہ کچا ہو گیا ہے۔ 57 ملک ہوں مسلمانوں کے اور ذلیل ہو رہے ہوں، یہود و نصارہ کے پاؤں چاٹ رہے ہوں کہ ہم نے کلمے سے دوستی چھوڑ دی، اللہ سے دوستی چھوڑ دی۔ کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہا تھی، کبھی ہم بھی تم میں بھی راہ تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ ایک چھوٹی سی قوم جن کو اپنے پاس بٹھانا پسند نہیں کرتے تھے، حضرت عمر کا دور آیا اور آپ نے فرمایا تھا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبِ، میرا پیغام پہنچانا۔ میرے نبی نے صحابہ کو بھیجا، ملک نہیں فتح کرنے، پیغام حق سنانا ہے، اللہ کا کلمہ سنانا ہے، اللہ کا دین پہنچانا ہے۔ تو اللہ ان کے ساتھ ہے، اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے۔ ملک شام میں حضرت صدیق کے دور میں پہلا لشکر داخل ہوا، حضرت عامر بن عاص کا 8000 کا لشکر، اور سامنے جرجیس رومی سردار 1 لاکھ کا لشکر، 8000 تے 1 لاکھ، کوئی جوڑ بنتا ہے؟ دسو بھائی، کوئی جوڑ بنتا ہے؟ اچانک حملہ کیا رومیوں نے اور 8000 کو ایسے گھیر لیا اور چاروں طرف سے راستہ بند کر دیا۔ تو اس میں ایک صحابی ہیں واصلہ بن اسقا، وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے دیکھا کہ ہم گھر گئے ہیں تو ہم نے کہا آج قبریں یہیں بنیں گی، ہا ہن الماشر، آج ہم میں ایک بھی زندہ نہیں بچے گا اور ہماری قبریں یہیں بنیں گی۔ تو عربوں کی عادت تھی عین جنگ میں شعر پڑھتے تھے، اس کو رجز کہتے ہیں، الگ قسم ہے اشعار کی۔ لیکن حضرت واصلہ فرماتے ہیں کہ اتنا خوف تھا اور اتنی شدت کا پریشر تھا کہ ہمیں شعر و شاعری بھول گئی۔ سارا مجمع صحابہ کا ایک لفظ بول رہا تھا، یا رب محمد انصر امت محمد، اے رب محمد امت محمد کی مدد فرما۔ وہ امت تھے، وہ ان کا رب تھا۔ ہم امت تو ہیں لیکن امت ہی نہیں رہے۔ تو رب نے بھی کہا پھر دوستی تو نہیں ہوگی، دوستی تو ہوگی جب مجھے محمد ہی بن کے دکھاؤ گے۔ کہنے کہ سب ایک بول رہے تھے،
یا رب محمد انصر امت محمد، اے رب محمد امت محمد کی مدد فرما۔ 8,000 1 لاکھ کوئی جوڑ بنتا ہے؟ ادھے پونے گھنٹے چونا سارے نو ذبح کر دے منا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر کے بیٹے بھی اس لشکر میں شامل ہیں، فرماتے ہیں ڈھلا، جب سورج ڈھلا تو ہم سب کی نظریں بار بار آسمان کی طرف اٹھتی تھیں۔